ڈاکٹر صاحب یہ سول سروسز تو آپ نکلے اور یہ اخوت کی طرف کیسے آئے, اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور پھر اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امریکہ سے واپس آئے, پھر کام کیا, پھر لگا کہ یار کوئی اور کام کرنا چاہیے. امریکہ میں ویسے آپ طے کر چکے تھے کہ آپ کچھ نہیں یہ نہیں تھا, لیکن میں بہت سارے آئیڈیاز تھے کہ یار یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو وہاں آ کے واپس آ کے پھر وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. ٹھیک ہے کہ سول سروس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں, کچھ قواعد ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے اب بہت ساری انڈیپینڈنس نہیں ملتی. تو پھر میں نے چھٹی لے لی, چھٹی لے کے میں نے کام شروع کر دیا. تو پھر جب چھٹی ختم ہوئی تو پھر دو راستے تھے کہ واپس چلے جائیں یا یہیں رہیں. تو پھر دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھے جا سکتے, تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر اخوت شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹے قرضے, پہلے ایک قرضہ دیا گیا بغیر سود کے, بڑھتے بڑھتے آج یہ 60 لاکھ قرضے دے چکے ہیں. میں اب یہ 60 لاکھ قرضوں والی تو لوگوں نے سن لی ہے, ان کو پتہ بھی ہے. مجھے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے کتنے لوگ تھے, آپ تھے اور آپ جی مطلب میں ہی تھا اور ایک دو میں جس دفتر میں میں کام کرتا تھا اس سے میں نے رضاکاروں کو کہا کہ میرا ساتھ شام کو چلا کرو. پھر ہم نے ایک خاتون کو پارٹ ٹائم امپلائی رکھ لیا. 1.5 سال بس میں اور وہ خاتون. اور مجھے جو میں نے سنا ہے کہ وہ فرشی نشست تھی. جی وہ ہمارے پاس تھے نہیں نا, کوئی کرسی میز تھی نہیں اور پیسے نہیں تھے اور وسائل نہیں تھے. تو ہم نے ایک کمرہ لے لیا کرائے پہ. ایک 5 مرلے کا ایک مکان تھا, اس کی نچلی جو منزل تھی وہاں پر 2 کمرے تھے. تو ایک گندا سا باتھ روم تھا اور بس ایسے ہی. تو وہاں پر پھر ہم نے فرش پہ دری بچھائی اور سرکی دیواروں پہ کھڑی کی, کیونکہ وہ چونا اور کلی گرتے تھے. اور وہاں پر پھر ہم نے گدیاں رکھ لیں اور ساتھ گاؤں تکیے رکھ لیے کہ بیٹھنے کی آسانی ہو جائے. تو 1.5-2 سال وہیں رہے. پھر اس کے بعد اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر. اب الحمدللہ ہمارا 7,000 ملازم ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا, وہ بھی اسی ڈیڈیکیشن سے, کمٹمنٹ سے, دیانت سے یہ اس نیکی کے اس کام کو فروغ دے رہے ہیں.